اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو کہ بہت کم تعداد میں تھے، ان کی تعداد 700 تھی اور دشمن کی تعداد 3000 تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے تقریباً یک طرفہ طور پر ہی کفار اور مشرکین کو شکست دے دی، اور کفار اور مشرکین وہ بھاگنا شروع ہو گئے اور انہوں نے میدان جنگ کو چھوڑ دیا۔ اب جب غزوہ احد میں غزوہ بدر میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، تو اس سے مسلمانوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا۔ صحابہ کرام نے خوشی میں جو ہے وہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ تو اب وہ جو 50 صحابہ کرام تھے جو درے کے اوپر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور حضور نے ان کو ارشاد بھی فرمایا تھا کہ شکست ہو یا فتح، آپ لوگوں نے اس درے سے، اس پہاڑ سے نیچے نہیں آنا۔ اب وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا آپس میں رائے کا اختلاف کہ صحابہ کرام فرمانے لگے کہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ فتح ہونے تک یہاں تک ہم، اب تو چونکہ جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہمیں فتح مل چکی ہے، تو اب ہمیں نیچے جانا چاہیے اور صحابہ کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، اور جو زخمی ہیں ان کی بھی ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ جو کہ ان کے امیر تھے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ فتح ہو یا شکست تم نے یہیں پہ رہنا ہے، تو ہم یہیں پہ رہیں گے، یہاں سے ہم نیچے۔ تو 40 صحابہ کرام وہاں سے نیچے آ گئے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اب تو شکست وہ فتح ہو چکی اور جنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی۔ اب یہاں پر دو معاملے ہوئے، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں پر رہنا ہے، اور دوسرا جو ان صحابہ کرام کے امیر تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی فرمایا کہ بھئی اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق میرا یہی فیصلہ، یہی رائے ہے کہ ہم یہیں پر موجود رہیں۔ تو اب یہ 10 صحابہ کرام وہاں پر اپنے امیر کے ساتھ رہے اور 40 صحابہ کرام نیچے آ گئے۔ اب اس پہ میں انشاءاللہ العزیز آگے جو ہے وہ بات کروں گا۔ اب جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے اور اگر یہاں سے وار کیا جائے، یہاں سے حملہ کیا جائے تو ہم جو ہے مسلمانوں کو دوبارہ جو ہے وہ مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ مسلمان اس طرف ہیں اور کفار اور مشرکین وہ بھاگ چکے ہیں، اور صحابہ کرام اپنا اسلحہ چھوڑ کر، اپنا وہ جنگی ایک جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو ختم کر کے فتح حاصل کر چکے ہیں اور مال غنیمت جمع کر۔ اب اس دوران حضرت خالد بن ولید گھوم کر آئے اور وہ جو پہاڑی درہ تھا وہاں سے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اترے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے نہ تلواریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں، نہ نیزے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی زخمیوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی جو ہے مال غنیمت جمع کر رہا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد سیف اللہ بنے، اللہ کی تلوار بنے، اللہ جل شانہ نے ان کو جنگ کا خاص ملکہ عطا فرمایا۔ انہوں نے جنگ میں بہت سی ایسی تبدیلیاں لائیں، جیسے اس غزوہ احد میں دیکھ لیں کہ مسلمان اپنی طرف سے فتح حاصل کر چکے تھے اور مال غنیمت جمع کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس فتح کو دوبارہ مسلمانوں کو جو ہے اس فتح کو جو ہے وہ مشکلات میں اور پریشانیوں میں بدل دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست، کیونکہ پہلے بھی کفار اور مشرکین بھاگے اور دوسری مرتبہ بھی کفار اور مشرکین بھاگے۔ اب جب یہ اوپر سے دستہ آیا اور مسلمان اس طرح نہتے تھے اور اپنے اس مال غنیمت کے جمع کرنے میں مشغول تھے، زخمیوں کی مدد میں اور ان کی دیکھ بھال میں مصروف تھے، جب یکبارگی کے ساتھ یہ دستہ آیا اور اس نے حملہ کیا تو صحابہ کرام سنبھل نہ سکے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمارے لشکر میں کون ہے، دشمن کی طرف سے کون ہے۔ اور اس کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان، وہ اس وقت جب یہ دوبارہ حملہ ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مشرکین کی طرف سے آئے ہیں یا ہمارے مسلمانوں کی طرف سے۔ اب جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے بہت واویلا کیا، آوازیں لگائیں دور سے، لیکن جب تک میں صحابہ کرام کے اس مجمع تک پہنچتا کہ یہ میرے والد ہیں، دشمن کی طرف سے نہیں ہیں، وہ میرے والد کو جو ہے وہ صحابہ کرام شہید کر چکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا بھی فرمایا کہ یہ کیونکہ قتل خطا ہے اور مسلمانوں نے جو ہے وہ غلطی سے کیا، تو اس پہ ہم دیت جو ہے
وہ دیں گے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرمایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ وہ جن کے ہاتھوں سے یہ غلطی ہوئی یا اللہ ان کی مغفرت فرما، میرے والد کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اسی دوران دیکھیں جنگ جو ہوتی تھی اس زمانے میں وہ یہ ہوتا تھا کہ جس کے پاس جھنڈا ہے یا جو ان کا سربراہ ہے، ان دو چیزوں کو اگر ٹارگٹ کر دیا جائے تو اس لشکر کے حوصلے پست ہو جایا کرتے۔ حضرت خالد نے بھی اسی پلان کے مطابق جو ہے یہ دوسرا حملہ کیا اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ